بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ کن صحابی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب ہے، اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ وہ کون سے اسلامی مہینے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا ہے؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کفار مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ بتائیں اس کو کون سا خطاب ملا؟ جواب ہے رئیس المنافقین۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ سوال ہے، ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف کا۔ جنت البقیع کیا ہے؟ مدینہ میں قبرستان ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی، بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب ہے ہندہ بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بتائیں۔ احسام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی۔ ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ خاتم النبی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال ہے، غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب ہے 30 دن تک۔ سوال ہے، کس پرندے کے سر پر حضرت سلمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ جواب ہے، ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے۔ سوال ہے، کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا؟ نام کیا تھا؟ بال بت۔ سوال ہے، نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ مدینہ منورہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی؟ تقریباً 1.5 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ 55 دن پہلے۔ بتائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مکران کس نے فتح کیا؟ حضرت عبداللہ بن عامر نے۔
جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ ابی بن خلف کو۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب ہے 40 بچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال ہے حضرت اسرائیل کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب ہے آپ کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ دو لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو۔ سوال ہے خلافت راشد میں جو زمین حکومت کی ملکیت ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے؟ جواب ہے خالصہ زمین۔ جواب ہے خالصہ زمین۔ سوال ہے دوران حج کعبہ کے ارد گرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے رمل کہتے ہیں۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ کون سے مذہب والے اپنے مردے کو نہ تو دفن کرتے ہیں، نہ آگ میں جلاتے ہیں، نہ دریا میں بہاتے ہیں، بلکہ کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اسے پرندے نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں؟ زرتش مذہب کے لوگ۔ سوال ہے کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں قضا کرے گی؟ جواب ہے جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔
سوال ہے مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے؟ جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ جواب ہے یوم عرفات۔ سوال ہے وضو میں کتنی سنتیں ہیں؟ جواب ہے 18۔ یروشلم پر قبضے کے موقع پر صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب ہے ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائکہ۔ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کتنے عرصہ جدا رہے؟ 40 سال تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت زبیر بن العوام کا۔ سوال ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟
قیام غار ہیرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آتی اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لاتے۔ سوال ہے، قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ۔ کس عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے، کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ پہلے امیر البحر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن قیس۔ سوال ہے، جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے، ابو سفیان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کے پوتے اوز نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے، 3 دن۔ خلافت راشدہ کا سنہری دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 30 برس تک۔ سوال ہے، دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب ہے، دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے۔ سوال ہے، طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟
جواب ہے خلجان کے مقام پر۔ قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ کعبہ کو قیامت کے قریب کون گرائے گا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کعبہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خراب کرے گا۔ کعبہ کا وجود تمام دنیا کے لیے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کا وجود اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ سوال ہے، کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ انصار، مہاجرین اور یہود کے درمیان۔ وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، یروشلم پر اسلامی قبضہ کب اور کس کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب ہے 16 ہجری 637 عیسوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔